دیکھیں انسان کی منحوسیت کا جو تعلق ہے نا وہ اس کے اپنے اعمال کے ساتھ ہے کہ مجھے خنزیر رہنا پسند ہے لیکن بے نمازی بننا مجھے قبول نہیں ہے۔ اگر سفر کا مہینہ کوئی منحوس مہینہ ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے اس مہینے کا انتخاب کرتے۔ دیکھیں انسان کے نفع اور نقصان کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا وہ ہے ماہ سفر کی حقیقت۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب سفر کا مہینہ آتا ہے تو آپ کو طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں، تو آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی حقیقت ہے کیا، اور شرعی لحاظ سے یہ جو باتیں کی جاتی ہیں جتنی بھی، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک تو یہ دیکھیں گے، ساتھ میں اس کی ریزن بھی دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، اور پھر لاسٹ پہ جو ہے وہ اس کا ہم سلوشن بھی دیکھیں گے۔ دیکھیں سفر کے مہینے کو لے کر نا لوگوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ جب سفر کا مہینہ آتا ہے نا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ جو ہے کوئی منحوس مہینہ ہے جو اپنے ساتھ مصیبتوں کو اور بلاؤں کو لے کر آتا ہے، لیکن یاد رکھیں اسلام میں نا ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں بدشگونی نام کا کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا سفر، سفر کچھ نہیں، یعنی سفر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نیگیٹو چیزیں سنتے ہیں، اس پہ آگے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھی بات کریں گے۔ ایک چیز نا آپ اپنے پلے باندھ لیں کہ کوئی بھی چیز نا فی نفسی ہی منحوس نہیں ہوتی، یعنی آپ کسی پلیس کو منحوس نہیں کہہ سکتے۔ مثال کے طور پہ آپ جیسے کوئی شفٹنگ کرتا ہے، ایک گھر چھوڑ کے دوسرے گھر میں جاتے ہیں، اب جہاں نئی جگہ پہ وہ گیا ہے، اگر وہاں پہ جانے کے بعد اس نے کسی مصیبت کو فیس کیا، کوئی مصیبتیں لگاتار اس کے اوپر آ گئی ہیں، اب اکثر کہا جاتا ہے کہ یار یہ گھر ہی منحوس ہے، جہاں پہلے تھے وہ جگہ ٹھیک تھی، اب جہاں پہ آئے ہیں یہ گھر ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا اسی طرح مثال لے لیں، کسی سواری کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں، کوئی بائک ہے، آپ کہتے ہیں کہ یار میں جب بھی اس بائک پہ کسی جگہ پہ گیا ہوں نا تو میں لیٹ ہی پہنچوں، یہ بائک ہی منحوس ہے۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ کسی بچی کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، وہ اپنے سسرال جاتی ہے، اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ایسے کیسز سننے میں آتے ہیں کہ شوہر کی اگلے دن ڈیتھ ہو گئی، شادی والے دن بھی ایسے کئی واقعات سننے میں آتے ہیں۔ اب مثال لیں کہ شادی ہوئی، بہو اپنے گھر گئی، اگلے دن شوہر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اب وہ ساس کیا کہتی ہے، کہتی ہے اے عورت ہی منحوس ہے، اینے میرے کو میرا پتر کھو لیا، ایسی باتیں کی جاتی ہیں۔ لیکن اسلام کے اندر اس چیز کا بدشگونی کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا نا فی نفسی ہی کوئی بھی چیز جو ہے وہ منحوس نہیں ہے، یا آپ اس شے کو منحوس کہہ رہے ہیں نا، اس جگہ کو، اس سواری کو، یا اس انسان کو جو ہے وہ آپ فی نفسی ہی اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ منحوس ہے۔ دیکھیں انسان کی منحوسیت کا جو تعلق ہے نا وہ اس کے اپنے اعمال کے ساتھ ہے، یعنی جو برے اعمال ہیں نا ان کی نحوست ہے۔ جیسے کوئی شخص شرابی ہے، جیسے کوئی شخص زانی ہے تو اس کی نحوست ہے۔ بے نمازی، سب سے بڑی نحوست بے نمازی کی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے کیونکہ اس کی نحوست ہے۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سبھی جانتے ہیں، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مقام نا اولیاء کے اندر ایسا ہی ہے جیسے انبیاء کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، یعنی جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام انبیاء کے سردار ہے نا، اسی طرح غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولیاء کے سردار ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بے شمار اختیارات عطا فرمائے تھے، آپ نا جانوروں کی زبان بھی سمجھ لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ نا اپنے مدرسے میں تشریف فرما تھے، مدرسے کی دیواریں ذرا نیچی تھیں، تو ایک خنزیر جو تھا نا وہ دیوار پھلانگ کے اندر آ گیا۔ جیسے میں نے بتایا وہ ولیوں کے امام تھے، اللہ پاک نے بڑے اختیارات عطا فرمائے تھے، جانوروں کی زبان سمجھتے تھے۔ اب اس خنزیر نے آ کے نا آپ سے درخواست کی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ولیوں کے امام ہیں، آپ مستجاب الدعوات بھی ہیں، مستجاب الدعوات سمجھتے ہیں جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس نے کہا میری آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ میرے لیے ایک دعا کریں۔ آپ نے اسے پوچھا کیا دعا کرنی ہے؟ اس نے کہا میرے لیے یہ دعا کریں کہ میں انسان بن جاؤں، یعنی خنزیر سے انسان بن جاؤں میں۔ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، اگر تجھے وہ شرط منظور ہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا کیا شرط ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو انسان تو بن جائے گا لیکن بے نمازی رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ کہنا تھا کہ وہ خنزیر چیختا ہوا
छलांगे मारता हुआ और ये कहता हुआ वहां से चला गया कि मुझे खिंजीर रहना पसंद है लेकिन बेनमाजी बनना मुझे कबूल नहीं है। आप सोचे कि वो कहता है मैं खिंजीर हूं, ठीक है, लेकिन मैं बेनमाजी इंसान बनना पसंद नहीं करूंगा। यानी बताने का मकसद है कि इंसान के गुनाहों की नहुसत है। गुनाहों की वजह से कहते हैं ना कि आप अगर मुसलसल गुनाह करते रहते हैं आपके रिज़्क में कमी वाक़या हो जाती है, रिज़्क से बरकत खत्म हो जाती है। ये गुनाहों की नहुसत है। लेकिन फी नफ्सी ही उस शख्स को अगर आप बुरा कहें कि ये शख्स मनहूस पैदा हुआ है, ऐसी बात नहीं है। देखें ना, जिसकी गुनाहों की नहुसत की बात कर रहे हैं, अगर वो तौबा कर लेता है तो फिर काम ओके हो गया, फिर तो कोई इशू नहीं ना। बेनमाजी था, उसने नमाजें कदा की हैं, उससे तौबा कर ली, अब उसके गुनाहों की नहुसत नहीं रह गई। यानी फी नफ्सी ही वो शख्स जो है वो मनहूस नहीं है। फिर आप देखें कि जब सफर का महीना आता है तो हमें कुछ बातें सुनने को मिलती हैं। जैसे सफर के महीने में कहा जाता है कि सफर के महीने में सफर ना करें। लोग कहते हैं कि सफर के महीने में अगर आप सफर करेंगे तो उन्हें लगता है कि शायद कोई हादसा वाक़या हो जाएगा या आप जो है वो बाहिफाजत अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, इसी तरह कुछ लोग कहते हैं कि सफर का महीना मर्दों पे बड़ा भारी होता है। उन बंदा पूछे कितने पढ़ लिया तुसी, कुरान में लिखा है, किसी हदीस में आया है, कहता है जी मर्दों के लिए बहुत भारी है। अब मेरा उनसे ये सवाल है कि अगर आप कहते हैं कि मर्दों के लिए भारी है, अगर यही सारे अकीदा अपना ले, अब जैसे ही सफर शुरू हो, अब मर्द जो है वो घर में सारे दरवाजे बंद करके चूड़ियां पहन के घर बैठ जाए। अब मुझे बताएं कि फिर घर का सिस्टम कैसे चलेगा? अगर सारे मर्द घर बैठ जाए पूरा महीना तो घर का सर्कल चलेगा? जहालत वाली बातें हैं, अजीब बातें हैं। अब कई लोग कहते हैं जी सफर के महीने में कारोबार नहीं करना चाहिए, यानी कोई नया काम स्टार्ट नहीं करना जी, उसमें बरकत नहीं होगी जी। अब कारोबार ही नहीं शुरू करते, क्या है जी, कारोबार शुरू कर लिया तो उन्हें लगता है कि नुकसान हो जाएगा। अच्छा, सफर के महीने के अलावा भी अगर आप देखें ना तो हम लोग बड़ी बदशगुनियां लेते हैं। जैसे आपने सुना होगा काली बिल्ली के बारे में कहा जाता है, अगर आप गुजर रहे हैं रास्ते से, आपका रास्ता काली बिल्ली ने काट लिया, अब वो कहेगा यार आज कुछ ना कुछ बुरा जरूर होना है मेरे साथ, है हो सकता है रास्ते में एक्सीडेंट हो जाए, उधर से वापस घर आ जाएगा। अच्छा, अब गली में कोई बिल्ली रो रही है तो ये समझा जाता है कि यार आज गली से किसी ने लुढ़क जाना है, आज तो पक्का किसी ना किसी की मौत वाक़या हो जानी है। ये अक्सर आपने सुना बिल्ली हो रही है ना आज कुछ पहला हो रहा है। अच्छा, इसी तरह फिर आप देखें उल्लू के बारे में कहा जाता है कि उल्लू की आवाज जो है ये बड़ी मनहूस आवाज है। ये सुनिए, ये सारी मैं वो मिसालें दे रहा हूँ जो हमारी सोसाइटी के अंदर राइज है, जिनके बारे में ये बात की जाती है। अच्छा, इसी तरह जो है ना वो आंख फड़क रही है, अगर अब कहेगा आज कुछ पैरा जरूर है। देखिए आपने अक्सर देखा घरों में किसी की आंख फड़क रही हो ना, उठते साथ ही कहेगा यार आज सवेर की आंख फड़क रही है, आज कुछ पैरा जरूर हो रहा है। फिर सफर के महीने में ना एक ये चीज बड़ी, अब ये जितनी मैंने आपको बातें बताई है ना ये बेबुनियाद है। इस्लाम में मैंने बताया कि बदशगुनी नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है। बदशगुनी इस्लाम के अंदर हराम है। ये जितनी बातें आप करते हैं ना, जितनी अकायदा, ये चीजें सारी बदशगुनी हराम है इस्लाम में। अब जो सफर का महीना आता है एक बड़ी ही कॉमन बात आपको सुनने को मिलेगी, वो कहते हैं कि सफर के महीने में शादी नहीं करनी। ये बड़ा कॉमन है, सबसे ज्यादा शायद यही बात आपको सुनने में मिलती है कि सफर के महीने में शादी नहीं करनी। अच्छा, क्यों नहीं करनी जी? वजह पूछेंगे तो आगे से जवाब आएगा कि ये शादी कामयाब नहीं होगी। या कई लोग कहते हैं कि जी औलाद पैदा नहीं होती, ये भी एक आप देखेंगे सुनने में बात आती है। मुझे ये बताएं कि देखें जो जितने भी मुबारक निकाह हैं, वैसे तो सारे जो निकाह होते हैं वो मुबारक ही होते हैं, जो सबसे मुबारक निकाह हैं उनमें से एक निकाह जो था ना वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहबजादी हजरत बीबी फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह था हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। ये किस महीने में हुआ था? सफर के महीने में हुआ था। अच्छा, अब जो कहते हैं जी औलाद पैदा नहीं होती, तो फिर जो औलाद पैदा हुई वो कौन थी? जन्नती जवानों के सरदार। अब मुझे ये बताएं कि अगर सफर का महीना कोई मनहूस महीना होता तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बेटी के निकाह के लिए इस महीने का इंतखाब करते। अच्छा, आप अदालत में किसी दिन चक्कर लगाए, आपको पता लगेगा रोजाना की बुनियाद पर बेशुमार लोगों की तलाकें होती हैं। अब क्या उन सब का निकाह जो है वो ये सफर के महीने में हुआ था? उन सब का निकाह क्या सफर के महीने में हुआ था? अच्छा, अब जिसका निकाह सफर के महीने में नहीं हुआ, अब उसकी अगर डिवोर्स हो गई है, अब उस महीने के बारे में आप क्या कहेंगे भी? अगर आप कारोबार की बात करते हैं कि सफर के महीने में कारोबार करने से जो है वो नहुसत होती है, ठीक है ना, कारोबार में बरकत नहीं होगी। अब कोई बंदा सफर के महीने के अलावा किसी और महीने में कारोबार शुरू करता है, उसको नुकसान हो जाता है, अब उसके बारे में क्या कहेंगे? उस महीने के बारे में फिर आपका क्या ख्याल है? तो बताने का मकसद है ये सारी जितनी भी बातें ने सारी बेबुनियाद है।
یہ عقیدہ جو ہے نا یہ ایک ضعیف عقیدہ ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ عقیدہ کفار کا عقیدہ تھا. کفار سمجھتے تھے کہ جو سفر کا مہینہ ہے وہ ایک منحوس مہینہ ہے, سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں, یہ کفار سمجھتے تھے. آج مسلمان ایسی باتیں کرنے لگے ہیں, عجیب سی بات ہے. اچھا پھر دیکھیں, جو جس بندے کے یہ عقائد ہوتے ہیں نا, جو سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتا ہے اور جو بات بات پر بدشگونی لیتا ہے, وہ بندہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. دیکھیں بدشگونی لینے والا جو شخص ہے نا, وہ سب سے پہلے تو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کو, نا امیدی میں مبتلا ہو جاتا ہے, ضعیف الاعتقادی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے, مایوس ہو جائے گا نا. دیکھیں کوئی بھی بات آئے گی, اس کو کوئی بلی گزر گئی ہے یا کوئی اور چیز ہے, وہ مایوس ہونا شروع ہو جائے گا, اور مایوسی ویسے ہی گناہ ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اس کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا کسی نے بھی. جب آپ نا امید ہو جاتے ہیں تو پیچھے سے کچھ بھی نہیں بچتا نا. سب سے بڑی ذات اللہ کی ہے, اور اگر آپ اسی سے مایوس ہو گئے ہیں تو پھر پیچھے کوئی چیز بچتی ہے؟ پھر انسان تو آپ کی مدد کر ہی نہیں سکتے. پھر بدشگونی لینے والا شخص دنیا میں بھی کبھی ترقی نہیں کر پاتا. مثال لیں, آپ کو ایک دنیاوی مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ایک بچہ ہے, اس نے بڑی محنت کی, محنت کرنے کے بعد اس نے ایک ٹیسٹ کوالیفائی کر لیا. اب صبح اس کا انٹرویو ہے. اب وہ انٹرویو کے لیے تیار شیار ہو کے بڑی اچھی پریپریشن کے ساتھ گھر سے نکلتا ہے. راستے میں کالی بلی راستہ کراس کر جاتی ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ یار اب کچھ پہرا ہونا ہے میرے ساتھ, ہو سکتا ہے راستے میں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے. اب وہ گھر واپس آ جائے. اب بتائیں اس کی ساری جو محنت تھی کی کرائی تھے پانی پھر گیا, ساری محنت ضائع ہو گئی. اور یہی اگر وہ روٹین اپناتا رہے, بار بار ہر جب بھی کوئی ایسی بات ہو بدشگونی لے, وہ کبھی آگے بڑھ سکتا ہے, کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ وہ جب بھی آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا تو کچھ نہ کچھ جب بدشگونی لے گا تو پھر واپس پلٹ جائے گا. تو وہ بندہ جو بدشگونی لیتا ہے وہ بندہ کبھی بھی جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر پاتا. اچھا اس کی ریزن کیا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ بتائیں مجھے, کوئی ایک دو وجوہات بتائیں. یہ بھی ہے, توکل ظاہری بات ہے اس بندے کا کمزور ہوتا ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے, وہ ہے دین کے علم کی کمی. ہم لوگ نا دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں لیکن ہم دین کا علم حاصل نہیں کرتے. اچھا آج کا نوجوان نا وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے, وہ انجینئر بننا چاہتا ہے, عالم دین نہیں بننا چاہتا. ماں باپ کا بھی یہی حال ہے. ماں باپ اپنے بچے کو ڈاکٹر دیکھنا چاہتے ہیں, اپنے بچے کو انجینئر دیکھنا چاہتے ہیں, عالم دین نہیں دیکھنا چاہتے. کیا وجہ ہے؟ اچھا انہیں لگتا ہے کہ اگر عالم دین بنا دیا نا تو شاید بھوکا مر جائے گا. علماء کا خدا کون ہے؟ اللہ ہے نا. اسی طرح جو گناہگار بندہ ہے, فاسق ہے, اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ایک ڈاکٹر ہے, اس کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. ایک انجینئر ہے, اس کا مالک کون ہے؟ ایک کافر ہے, ایک کافر کا مالک کون ہے؟ جو کافر کو بھی رزق دے رہا ہے. دیکھیں کافر اللہ کو نہیں مانتا, اللہ کا انکار کرتا ہے, اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے. جو اللہ کافر کو بھی رزق دے رہا ہے جو کہ اس کو نہیں تسلیم کرتا, کیا وہ علماء کو رزق نہیں دے گا؟ یہ عجیب سی جاہل والی بات ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عالم بن گئے تو ہم بھوکے مر جائیں گے. ہم نہیں اپنے بچے کو علم دین سکھاتے, علم دین سے دور لے کے جاتے ہیں. جبکہ جس شخص سے اللہ پاک بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے نا, اسے اللہ پاک دین کا علم دے دیتا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم سمجھتے ہیں کہ ساری بھلائیاں نا دنیاوی تعلیم میں رکھی ہوئی ہیں. نہ ہم خود علم دین حاصل کرتے ہیں, نہ ہم اپنے بچوں کو اس طرف لگاتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر اس کو عالم بنا دیا تو وہ بھوکا مر جائے گا. میری آپ سب کو نا ایک نصیحت ہے کہ آپ اپنے بچوں میں سے نا کسی ایک کو حافظ اور عالم دین ضرور بنائیں. وہی بچہ ہوگا جو بروز قیامت اللہ پاک نے چاہا تو آپ کی سفارش ضرور کرے گا, آپ کے لیے بخشش کا ذریعہ جو ہے وہ ضرور بنے گا. اس لیے اپنے کم از کم ایک بچے کو جو ہے نا وہ آپ نے عالم دین جو ہے وہ ضرور بنانا ہے. اچھا پھر دیکھیں علم دین حاصل کرنے کا فائدہ بھی دیکھیں نا کتنا ہے. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ انسان کی اپنی اصلاح ہے. اور آپ اپنی اصلاح کب کر سکتے ہیں؟ جب آپ کے پاس دین کا علم ہوگا. آپ کو وضو کا طریقہ ہی نہیں آتا مجھے بتائیں تو آپ کی کیا نماز ہوگی؟ آپ کو غسل کا طریقہ ہی نہیں آتا تو آپ کی کیا پاکی ہوگی؟ پاکی نہ پاکی کا آپ کو فرق ہی نہیں پتا. ایک عورت ہے, اگر اس کو یہ ہی نہیں پتا کہ میں نے کپڑوں کو پاک کیسے کرنا ہے, اب وہ اسی طرح مشین میں کپڑے ڈالے گی اور سارے بیرا گر کر کے آپ کے ہاتھ پکڑا دے گی. یہ علم دین ہی ہے نا جو آپ کو صحیح معنوں میں انسان بناتا ہے. اس لیے علم دین حاصل کرنا جو ہے نا وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر سب سے بڑھ کے آپ نے کرنا کیا, کرنے والی چیز ہے کیا؟ ایک تو اپنی کمپنی کو اچھا کرے, نیگیٹو لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں, پوزیٹو لوگوں کے ساتھ بیٹھیں, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جن کو دین کا علم ہے, جو آپ کو اچھا گائیڈ کر سکے. نہ کہ آپ کو کہیں کہ بلی لنگ گئی ہے تو آج تیرے نال کوئی پہرا ہی ہونا ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا پھر ضعیف الاعتقادی کا شکار ہو جاتے ہیں, ہم مایوس ہو جاتے ہیں. اور آج کے معاشرے میں دیکھیں گے نا مایوسی بہت عام ہے.
جس بھی بندے کے ساتھ بیٹھیں گے نا وہ آپ کو مایوس کرنے کی کوشش کرے گا. چور ہوتا ہے نا, ایک چور تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ سے مال چرا لیتا ہے, ایک چور وہ بھی ہوتا ہے جو آپ سے امید چھین لیتا ہے. یہ جو امیدوں کے چور ہیں نا, ان سے بچنا ہے آپ نے, ان کے پاس نہیں بیٹھنا آپ نے. دیکھیں انسان کے نفع اور نقصان کا حقیقی مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اگر ساری دنیا مل کے بھی آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی ہے نا, یقین مانے نہیں پہنچا سکتی. اور اگر ساری دنیا مل کے آپ کو نفع پہنچانا چاہتی ہے, آپ کو کوئی فائدہ دینا چاہتی ہے, نہیں پہنچا سکتی. آپ کا کوئی فائدہ نہیں کر سکتی, وہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. تو ایک بلی کے آگے گزر جانے سے کیسے آپ کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے؟ یہ ضعیف الاعتقادی ہے, یہ کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے, یہ کفار کا عقیدہ تھا. تو ان کاموں سے جو ہے نا وہ آپ نے بچنا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ پہ یقین رکھے یار, اپنے توکل کو مضبوط کریں. جو بندہ اللہ کی ذات پہ حقیقی معنوں میں یقین کرتا ہے نا, اللہ کی ذات پہ توکل رکھتا ہے, اللہ پاک اس سے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتا ہے. دیکھیں راستہ ایک ہی تھا, جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے, انہوں نے دریا پار کر لیا اور فرعون ڈوب گیا. توکل اللہ پہ کرنا ہے, چیزوں پہ توکل نہیں کرنا. انہوں نے راستے پہ توکل کیا تھا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے انہوں نے اللہ پہ توکل کیا تھا. اللہ پہ توکل کرنا ہے, راستے پہ توکل نہیں کرنا. جب توکل کو مضبوط کر لیں گے, اپنے توکل کو بڑھا لیں گے, تو پھر ایسی چیزیں آپ پہ اثر انداز نہیں ہوگی. ہمارے اندر توکل کی کمی ہوتی ہے, اس لیے کوئی جیسے کوئی ایسی بات کرتا ہے, بدشگونی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے, ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. اچھا شگن, اسلام میں اچھا شگن لینا جائز ہے, ٹھیک ہے نا, وہ اچھی بات ہے. آپ نے بدشگونی نہیں لینی. اللہ پاک سے جیسا گمان رکھیں گے نا آپ, اللہ پاک کو ویسا ہی پائیں گے. تو کیوں نہ اچھا گمان رکھا جائے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حدیث پاک کا مفہوم ہے, جب تمہیں کسی چیز کے بارے میں بدشگونی ہو نا, تو تم اس کام کو کر گزرو. یعنی جب آپ کو لگ رہا ہے نا کہ بلی گزر گئی ہے تو میرے ساتھ پیرا ہونا ہے, نہ اس وسوسے میں نہیں آنا. اب آپ نے اس کام سے رکنے کے بجائے اس کام کو کر گزرنا ہے آپ نے. تو یہ چند باتیں تھی, اس پہ بھی عمل کرنا ہے. لاسٹ پہ آپ کو ایک نصیحت کرنا چاہوں گا کہ کوشش کریں جتنا ممکن ہو سکے نا گناہوں سے بچے. جب آپ مسلسل گناہ کرتے رہتے ہیں نا, آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے, آپ کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے تو ایک دبا لگ جاتا ہے دل کے اوپر, پھر دوسرا گناہ کرتا ہے, دوسرا دبا, تیسرا دبا, چوتھا دبا, آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے نا وہ سیاہ ہو جاتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بے شک گناہوں کی وجہ سے انسان کا دل جو ہے نا وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اور سیاہ دل کی جو نشانی ہے نا, آپ کس طرح کسی کی پہچان کر سکتے ہیں کہ اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے؟ تو اس کی پہلی نشانی آپ نے بتائی کہ وہ گناہوں سے گھبراتا نہیں. آپ کبھی غور کریں, جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا نا, اگر اس سے کوئی گناہ ہو جائے وہ بے چین ہو جاتا ہے. اس کو تب تک سکون نہیں ملتا جب تک وہ توبہ نہ کر لے. اور وہ بندہ جس کا دل سیاہ ہو چکا ہوتا ہے, آپ اس کو دن میں کئی گناہ کرتے دیکھیں گے, اس کو فرق ہی نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا. وہ ایسی روٹین میں چل رہا ہوتا ہے, خوش باش پھر رہا ہوتا ہے. لیکن نیک بندہ جس کا دل زندہ ہے, وہ ایک چھوٹا سا بھی گناہ کرے گا نا تو اس کو بے چینی ہو جائے, اس کی کوشش ہوگی میں جلدی سے جلدی توبہ کر لوں. پھر دوسری جو آپ نے اس کی نشانی بتائی, آپ نے فرمایا کہ اس کو اطاعت کی سعادت نہیں ملتی, سمجھ لیں نیکی کی توفیق اس سے چھن جاتی ہے. پھر تیسری جو آپ نے اس کی نشانی بتائی نا کہ اس کو نصیحت نہیں ملتی, اس پہ نصیحت اثر ہی نہیں کرے گی. آپ دیکھ لیں جس کا دل سیاہ ہو چکا تھا نا, مردہ ہو چکا تھا, آپ اس کو جتنا مرضی نصیحتیں کر لیں, میں یہاں بیٹھ کے اس کو روزانہ 10 لیکچر دے دوں, کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اپنے دل کو مردہ ہونے سے بچانا ہے. اور دلوں کا زنگ کس طرح دور ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ ذکر کیا کرے. انسان خطا کا پتلا ہے, گناہ ہو جاتا ہے انسان سے. کہتے ہیں بہترین خطا کار وہ ہے جو نادم ہے, جو گناہ تو ہو جاتا ہے اس سے لیکن فوراً وہ توبہ کرتا ہے. اس کو جو ہے نا شرمندگی ہوتی ہے اپنے گناہ کے اوپر, ڈٹ نہیں جاتا. میں اکثر کہتا ہوں نا کہ ہم لوگ ابن آدم ہیں, ابن ابلیس نہیں ہے. ابلیس ڈٹ گیا تھا نا اپنے گناہ کے اوپر, ہم ابن آدم ہیں, توبہ کر لینی ہے اگر گناہ ہو گیا تو. یہ نہیں کہ اگر گناہ ہو گیا تو آپ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور گناہ کو جو ہے وہ ہلکا لینا, یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کو تم ہلکا لیتے ہو. یعنی آپ نے گناہ کر لیا, اس کے بعد آپ کر رہے ہو یہ تو معمولی سی چیز ہے. آپ کو کیا پتا ہو چھوٹی سی غلطی کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ فرما دے. اچھا ہماری سوچ دیکھیں کیسی ہے. ہم نا چھوٹی نیکی کوئی کرے نا تو ہم سمجھتے کہ یار اللہ اس کے بدلے مجھے یار بخش دے گا, اللہ کو ایک نیکی پسند آ گئی تو اللہ مجھے بخش دے گا. تو بھائی یہ گناہ بھی اگر اللہ کو ناگوار گزر گیا تو سوچیں کیا حال ہوگا. گناہ کرتے رہتے ہیں, بالکل پرواہ نہیں کرتے. نیکیاں تو ہوتی نہیں, چھوٹی سی کر لیں گے تو چھوڑے دیں گے یار, کوئی نہیں, اللہ بڑا غفور رحیم ہے, توبہ بھی نہیں کرنی, گناہ بھی کرے جانے. تو جبار اور قہار بھی تو ہے نا اللہ. اللہ تو بے نیاز ہے, وہ چاہے تو کسی کو ایک جو ہے وہ گناہ کے اوپر پکڑ کے جہنم میں ڈال دے.
اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کر گزرنی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی بچنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔